عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزاریات میں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اصل تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزارے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں میں آہستہ آہستہ کمزوری پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اگرچہ دنیاوی لحاظ سے مسلمان طاقتور ہوتے گئے، بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں حکومت، شان و شوکت اور اقتدار بڑھتا رہا، لیکن دین کی روح کمزور ہوتی چلی گئی۔ سب سے پہلی خرابی یہ ہوئی کہ خلافت موروثی بن گئی، یعنی خاندانوں میں چلنے لگی، جبکہ پہلے یہ مسلمانوں کے بہترین لوگوں کے انتخاب سے ہوتی تھی۔ یہی ہمارے زوال کی پہلی بنیاد بنی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ عبادت کا تصور بھی محدود ہوتا چلا گیا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام ہے، حالانکہ انسان نہ ہر وقت نماز پڑھتا ہے، نہ ہر وقت روزے میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر باقی وقت انسان کیا کرتا رہے؟ کیا وہ باقی وقت مقصد تخلیق کے خلاف زندگی گزار رہا ہوتا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادت کا حصہ ہیں، لیکن پوری عبادت نہیں ہے۔ اصل عبادت یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کا بندہ بن جائے۔ جیسے پرانے زمانے میں غلام ہوتا تھا، وہ اپنے مالک کا ہر وقت تابع ہوتا تھا، 24 گھنٹے، بغیر کسی شرط کے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کام میرا نہیں ہے یا یہ میرے وقت سے باہر ہے۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، نہ اپنی کوئی ملکیت۔ غلام خود بھی کسی کا مالک نہیں ہوتا تھا، بلکہ خود کسی کی ملکیت ہوتا تھا۔ اگر مالک اسے رہنے کے لیے کمرہ دے دیتا تو وہ اس کمرے کا مالک نہیں بن جاتا تھا۔ اگر بستر دے دیتا تو وہ بستر اس کی ملکیت نہیں بنتا تھا۔ سب کچھ مالک کا ہوتا تھا، غلام صرف تابع ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ پرانے زمانے میں مالک کو یہ اختیار بھی حاصل ہوتا تھا کہ وہ غلام کو سزا دے، بیچ دے یا قتل کر دے، اور اس پر کوئی مقدمہ بھی نہ بنتا تھا، کیونکہ غلام کو مالک کی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ اسی معنی میں اللہ کا بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی جان، اپنا وقت، اپنی سوچ، اپنی مرضی سب اللہ کے حوالے کر دے۔ عربی میں اس کو عبد کہتے ہیں، اور اسی سے عبادت کا لفظ نکلا ہے۔ فارسی میں اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا تھا، زندگی بندگی کے لیے ہے، اور بندگی کے بغیر زندگی شرمندگی ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ کا بندہ نہیں بنتا تو وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد پورا نہیں کرتا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج دراصل ہمیں اسی بندگی کی تربیت دیتے ہیں۔ نماز اس لیے دی گئی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ صبح سے لے کر رات تک بار بار اللہ کے سامنے جھک کر ہم اپنے عہد کو تازہ کرتے ہیں کہ ہم اسی کے غلام ہیں اور اسی کی اطاعت ہمارا اصل کام ہے۔ روزہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھیں، بھوک اور پیاس برداشت کریں، تاکہ ہمیں عادت ہو جائے کہ اگر کسی وقت حلال چیز نہ ملے تو ہم حرام کی طرف نہ جائیں۔ روزہ ہمیں صبر، ضبط اور نفس پر قابو سکھاتا ہے، تاکہ باقی 11 مہینے ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ اس لیے ہیں کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جائے۔ انسان دولت کا غلام نہ بنے، بلکہ اللہ کا بندہ بنے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر سے لالچ، خود غرضی اور دنیا کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ حج میں یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس میں جسمانی مشقت بھی ہے، مالی قربانی بھی ہے اور نفس پر پابندیاں بھی ہیں۔ اسی لیے حج دراصل مکمل بندگی کی ایک عملی تربیت ہے۔ لیکن یاد رکھو، اصل مقصد ان عبادات سے آگے ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ صرف مسجد میں اللہ کی اطاعت کافی نہیں، بلکہ گھر میں، بازار میں، دفتر میں، عدالت میں، سیاست میں، معیشت میں، ہر جگہ اللہ کا قانون چلنا چاہیے۔ ایک بات اور سمجھ لو،
جو اطاعت زبردستی کروائی جائے وہ عبادت نہیں ہوتی، جیسے فرعون بنی اسرائیل پر اپنا حکم چلاتا تھا یا انگریز ہمارے ملک میں اپنا قانون نافذ کرتے تھے۔ وہ اطاعت مجبوری تھی، دل سے نہیں تھی۔ عبادت وہ ہے جو محبت کے ساتھ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کی جائے۔ ایمان کی بنیاد محبت ہے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اس کا ایمان ادھورا ہے۔ اصل عبادت یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ کی اطاعت کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ اگر ہم اللہ کے کچھ احکام مانیں اور کچھ چھوڑ دیں تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ قرآن میں آیا ہے، کیا تم کتاب کے کچھ حصے مانتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس کا انجام دنیا میں ذلت اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، ہر جگہ ذلت، ظلم اور خون ریزی، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کو پورا اختیار نہیں کیا۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسان اپنی جان، مال اور وقت اللہ کے دین کے لیے لگائے، سود سے بچے، حرام سے بچے، بے حیائی سے بچے، پردہ اختیار کرے، انصاف قائم کرے اور جہاں تک ممکن ہو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ نماز کو قائم کرنا ضروری ہے، یعنی ایسا نظام ہو جس میں اللہ کے احکام عملی طور پر نافذ ہو، معیشت اللہ کے قانون کے مطابق ہو، عدالت اللہ کے قانون کے مطابق ہو، سیاست اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دین کی دعوت دی، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی، اسی طرح امت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائے۔ اگر ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا تو ہم بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ یہی اصل عبادت ہے، یہی اصل بندگی ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔